من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین مولانا ابی القاسم وآل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صلوات بر محمد حضرات گرامی قدر، آپ حضرات کی خدمت میں جس آیے کریمہ کو مسلسل تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، سورہ حمد کا یہ جز اور یہ دعائیہ کلمہ کہ پالنے والے ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، ہمارے قدم نہ ڈگمگانے پائیں، اس لیے کہ زمانے کی الجھنیں، زمانے کی خواہشات، زمانے کی رونقیں ہمارے قدم کو صراط مستقیم سے ہٹا نہ دیں، لہٰذا ہر نماز میں یہی دعائیہ کلمہ اہدنا الصراط المستقیم کہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ، ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ میں نے گزارش کی تھی کہ ترجمہ اور بھی کیا لوگوں نے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، لیکن اعتراض یہ ہوا کہ صاحب بوڑھے ہو گئے، آخر کب سیدھا راستہ دیکھیں گے، اب تو دکھائی دینا بھی بند ہو گیا۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ لیکن میں نے یہ بھی گزارش کی تھی کہ رسول اسلام نے فرمایا مولا علی کی طرف اشارہ کر کے، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے صراط مستقیم، تو یقیناً اب اگر علی کی ولایت کا اقرار ہم کرتے ہیں اور علی کی محبت کا دعویٰ ہم کرتے ہیں تو محبت میں یک طرفہ دعویٰ نہیں چلتا، محبت تو وہی ہے کہ جب دونوں طرف سے ہو۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں، کاش علی بھی کہیں کہ یہ میرے چاہنے والے ہیں۔ اور فرمائیں گے آپ اہل بیت بھی کہیں کہ یہ ہمارے چاہنے والے ہیں۔ دیکھیے آج میں اس انداز سے مجلس نہیں پڑھوں گا اور تھوڑی شارٹ بھی پڑھ دوں گا، اور یہ جملہ کہنے کے بعد چہروں کو دیکھوں گا، سب کی مرضی یہی ہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد۔ اس لیے کہ اگر ممبر پہ آنے کے بعد بھی انسان چہرے نہیں پڑھ سکتا تو پھر کیا خاک پڑھے گا؟ شاعر نے کہا ہے خوشی کا غم کا اداسی کا باب ہوتا ہے، ہر ایک چہرہ مکمل کتاب ہوتا ہے۔ تو ہم چہرے اور کتاب پڑھنے کے عادی ہیں۔ چچا آپ ادھر آئیے، ہاں تھوڑا سا ذرا سا آپ کا چہرہ میں پڑھتا رہوں، کیونکہ مجھے آپ کو مخاطب کرنا ہوتا تو مجھے بالکل ہی، تو اب آپ ماشاءاللہ آپ کی میں زیارت کر رہا ہوں، کافی ہے۔ ایک اور صلوات پڑھیں ورحمۃ اللہ۔
خوشی کا، غم کا، اداسی کا باب ہوتا ہے، ہر ایک چہرہ مکمل کتاب ہوتا ہے۔ تو کتاب پڑھنا اور ہے، کافی کہہ دینا اور ہے۔ آپ غور کیجئے گا، آج یہی تو ہوا ہے کہ مسلمانوں نے کتاب پڑھنے کی کوشش نہیں کی، بس ایک صاحب نے کہہ دیا ہمارے لیے کتاب کافی ہے۔ آپ غور کیجئے گا، پڑھے ہی نہیں۔ اگر مسلمان قرآن پڑھ لیا ہوتا، اگر مسلمان قرآن سمجھ لیا ہوتا، اگر مسلمان صحیح معنی میں قرآن پر عمل کر لیا ہوتا، اگر مسلمان نے اپنی فکر میں قرآن کو بسا لیا ہوتا، اگر مسلمان نے قرآن پر عمل کر لیا ہوتا، تو آج جو یہ ذلت کا شکار ہو رہا ہے یہ نہ ہوتا، جو ظلمت کا شکار ہو رہا ہے یہ نہ ہوتا، جو حقارت کا شکار ہو رہا ہے یہ نہ ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دروازے پر رسول اسلام قرآن چھوڑ کر کے گئے، مسلمانوں نے دروازے تک پہنچے ہی نہیں، اور اگر پہنچے بھی تو آگ لے کر کے پہنچے۔ آپ غور کیجئے گا، انگارے لے کر کے پہنچے اس دروازے کو جلانے کے لیے، اور سرکار ختمی مرتبہ نے کیا کہا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ کون؟ ایک کتاب خدا، اور دوسرے اپنے اہل بیت۔ کیا کہا؟ ایک کتاب خدا اور دوسرے اپنے اہل بیت۔ ارشاد فرمایا، اچھا ایسے ہی نہیں بلکہ پہلے ارشاد فرمایا انی تارکن فیکم الحاکمین، میں تمہارے درمیان حاکمین چھوڑے جا رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ نے پھر ارشاد فرمایا انی تارکن فیکم الوارثین، میں تمہارے درمیان وارثین چھوڑے جا رہا ہوں۔ پھر لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اب بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا انی تارکن فیکم الامرین، میں تمہارے درمیان امرین چھوڑے جا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ اب بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ نے پھر ارشاد فرمایا انی تارکن فیکم الخلیفتین، میں تمہارے درمیان دو خلیفہ چھوڑے جا رہا ہوں۔ اب بھی کہنا یا رسول اللہ سمجھ میں نہیں آیا، سمجھ میں نہیں آیا، سمجھ میں نہیں آیا۔ 6 حدیث ہیں مسلسل سرکار ختمی مرتبت کی، اور 7ویں حدیث یہ ہے انی تارکن فیکم الثقلین۔ آپ بولیں گے انشاءاللہ، لیکن اگر 7ویں آپ نے فرمائی انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرتی واہل بیتی، اس سے پہلے 6 حدیث اور ہیں انی تارکن فیکم الامرین، انی تارکن فیکم الخلیفتین، انی تارکن فیکم الوسیلتین، انی تارکن فیکم الامرین ہیں مسلسل، مگر بار بار ہاتھوں کو جوڑ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ سمجھ میں نہیں آئی، یا رسول اللہ سمجھ میں نہیں آئی۔ اب میں ایک جملہ کہہ دوں، اگر آپ نے محبتوں سے نوازا، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں زان محترم، 6 مرتبہ کہنے کے بعد، فرمانے کے بعد سمجھ میں نہیں آیا۔ مجھے مسلمانوں کے ذہنوں پہ تعجب ہوتا ہے، کبھی تو 6 مرتبہ کہنے کے بعد بھی میموری اتنی ڈاؤن ہو گئی کہ نہ سمجھ سکے کتنی، اور کبھی اتنے سمجھدار ہو گئے کہ لکھنے سے پہلے سمجھ گئے۔ صلوات پڑھے بر محمد آل محمد۔ تو اگر مسلمانوں نے قرآن سمجھا ہوتا، اگر مسلمانوں نے قرآن پر عمل کیا ہوتا، اگر مسلمانوں نے قرآن کو کچھ اپنایا ہوتا، تو آج جو ذلت کا شکار ہو رہا ہے مسلمان، ابھی تو شروع بھی نہیں ہوئی۔ صلوات پڑھیے برحمد آل محمد۔ انی تارکن نہیں اس کو چلنے دیں، ان کا تو 3 کا کام ہی ہے کہ باروں کا طواف کرتے رہیں۔ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرتی واہل بیتی، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ کون کون ہیں یا رسول اللہ؟ ایک قرآن ہے اور دوسرے اہل بیت ہے۔ کچھ بے قدروں نے قرآن کی قدر نہیں کی، لہذا ان کی قدردانی کیسے ہو جائے گی؟ آپ غور کی جگہ تو رسول نے کیا کہا کہ 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا اور دوسرے اپنے اہل بیت۔ الحمدللہ ہمارے پاس قرآن بھی ہے، ہمارے پاس دامن اہل بیت بھی ہے۔ سکندر اعظم نے کہا کہ جب میں دنیا سے اٹھوں تو میرا جنازہ
اٹھانے سے پہلے میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دیے جائیں، جس نے تقریباً پوری دنیا پر قبضہ کر لیا، حکومت کر لی، اور جب دنیا سے جانے لگا تو یہ کہا کہ میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دیے جائیں۔ ارکان سلطنت نے پوچھا، وزراء نے پوچھا، اے بادشاہ سلامت، بھیا بات مت کرو، صلوات پڑھو محمد۔ دیکھیں جو ممبر پہ ہوتا ہے نا اس کو عجیب سا لگتا ہے، ایک تو موبائل سے جان بچانی مشکل ہو رہی ہے اس دور میں، بس ذرا سا کچھ اور اس نے شروع کر دیا، پھر مولوی صاحب کو دیکھ لیا، صلوات پڑھے محمد۔ یہ موبائل کا زمانہ نہیں ہے، مولا کا زمانہ ہے۔ تو رسول نے کیا کہا کہ دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا اور دوسرے اپنے اہل بیت۔ الحمدللہ ہمارے پاس دامن قرآن بھی ہے، ہمارے پاس دامن اہل بیت بھی ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا سکندر کی، سکندر نے کہا کہ جب میرا جنازہ اٹھایا جائے تو میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دیے جائیں۔ بادشاہ کے وزراء نے کہا کہ یہ آپ کیسی وصیت کر رہے ہیں، کمال ہے، آپ حکومت کے بارے میں کہیے، آپ سلطنت کے بارے میں کہیے، آپ دولت کے بارے میں کہیے، آپ سیاست کے بارے میں کہیے، آپ فوجوں کے بارے میں کہیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دیے جائیں۔ کہا ہاں، میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت میرے پاس ہے، شہرت میرے پاس ہے، جاہ و حشم میرے پاس ہے، طاقت میرے پاس ہے، قوت میرے پاس ہے، کھنکتے ہوئے خصے اور سکے میرے پاس ہیں، سب کچھ میرے پاس ہے۔ نہ حکومت میری موت کو روک سکی، نہ دولت میری موت کو روک، توجہ فرمائیے گا، نہ حکومت میری موت کو روک سکی، نہ دولت میری موت کو روک سکی، نہ فوجیں میری موت کو روک سکی، نہ سیاست میری موت کو روک سکی۔ آخر خالی ہاتھ جا رہا ہوں، زمانے کو یہ بتاتا ہوں، آخر خالی ہاتھ جا رہا ہوں، مگر میں سکندر اعظم کو اس موڑ پر روک کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہوگا تو بادشاہ سکندر اعظم، مگر تیری بدقسمتی یہ ہے کہ تو بادشاہ ہونے کے بعد خالی ہاتھ جا رہا ہے، مگر جب اس در کا فقیر جاتا ہے خالی ہاتھ نہیں جاتا، ایک میں دامن قرآن ہوتا ہے، ایک میں دامن اہل بیت۔ اب ایک تو بات سامنے آ گئی، کیا کہا کہ میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دیے جاؤ۔ میں کہا لکھو تاریخ داں، بادشاہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کے گھر جا رہا ہے نا، آج تو یقین ہے کہ اب اللہ کے گھر جا رہا ہوں۔ تو اس نے مسلمانوں کو چیلنج کر دیا کہ دیکھو جب بھی اللہ کے گھر جاؤ ہاتھ باندھ کے نہ جاؤ، کھول کے جاؤ۔ صلوات پڑھیں بر محمد آل محمد۔ ایک بات تو قبلہ سامنے آ گئی ہے، انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ اطرتی واہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ دیکھیں سب جگہ یہ باتیں نہیں پڑھی جاتی، آپ سب جگہ سن سکتے ہیں آپ موبائل پہ، لیکن کچھ ہی خوش نصیب بستیاں ہیں کہ مولا کو فضائل کو کھل کے پڑھیے آپ اور کیجیے گا۔ دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا اور دوسرے اپنے اہل بیت۔ بس جب یہ پڑھتے ہیں مسلمانوں کو برداشت نہیں ہوتا کہ مولانا جوش خطابت میں ہوش کھو بیٹھتے ہو۔ میں نے کہا بھئی کیا ہوش، ہم کیا ہوش کھو بیٹھے، تم تو کسی کو بھی بے ہوش کر دیتے ہو کہ ہوش کھو بیٹھے، ہوش کھو بیٹھے، کیا ہوش کھو بیٹھا میں؟
مجھے بتا کیا ہوش پہ بیٹھا؟ کہا مولانا تم نے کہا، رسول نے کہا ہے، فرمایا کہ دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا اور دوسرے اپنے اہل بیت۔ انصاف سے کہو، منبر رسول پہ ہو، فرش حسین پہ ہو، مائک پہ ہو، آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ سرکار ختمی مرتبت نے دو چیزیں چھوڑی؟ آپ مجھے بتائیں، مصلی نہیں چھوڑے، مسجدیں نہیں چھوڑی، اصحاب نہیں چھوڑے، ازواج نہیں چھوڑی، انصار نہیں چھوڑے، احباب نہیں چھوڑے۔ ڈاکٹر صاحب دلیل ہے کہ نہیں؟ اب میں پیشے سے بھی پکار سکتا ہوں، تھوڑا تھوڑا پتہ لگا رہا ہوں سب کا۔ صلوات پڑھیں بر محمد آل محمد۔ بات تو لوجک کی ہے چچا بھائی، بات تو وہی ہے، یہ تو سب جانتے ہیں، معلوم ہے، شمشور حسن صاحب سے لے کے اب تک سنتے آ رہے ہیں، بہت کچھ ہے ان کے پاس۔ ہمیں تو اپنے بچوں کو دلیل دینا ہے، اس لیے کہ اب ہمارے پاس نہ تو اسکول رہے، نہ ادارے رہے، نہ زمیندارے رہے۔ ہائے ہائے، میں نے ایک جملہ کہا تھا قسم خدا کی دہلی میں کہ ہمارے پاس زمینداری رہی یا نہ رہی، ہمیں زمینداری پہ فخر نہیں ہے، آزاداری پہ فخر ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد آل محمد۔ سب سے بڑی دولت ہمارے پاس فرش حسین ہے، سب سے بڑی دولت ہمارے پاس ذکر حسین ہے، سب سے بڑی دولت ہمارے پاس یہ عزاداری ہے۔ بعزیزو، اس کو دامن سے منسلک رہیے، یہ ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ تو میری کوشش یہی رہتی ہے کہ میں ایگزامپل سے اپنے نوجوانوں کو، اپنے چھوٹے بچوں کو ذرا بیدار کر دوں، باخبر کر دوں۔ اعتراض اپنی جگہ ہے جناب، رئیس صاحب غریب کی بھی بات سن لو۔ اعتراض اپنی جگہ ہے کہ صاحب بتائیے کتنی چیزیں چھوڑی، ہزاروں اصحاب چھوڑے، ازواج مطہرات چھوڑی، مسجدیں چھوڑی، مصلی چھوڑے، آپ کہہ رہے ہیں دو چیزیں چھوڑی، اس سے بڑھ کے اور جھوٹ کیا ہوگا؟ آپ سرکار ختمی مرتبت پر جسے جھوٹے بھی جھوٹا نہ کہہ سکیے، آپ ان پہ جھوٹ کا الزام لگا رہے ہیں کہ دو چیزیں چھوڑی۔ یہ تو ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ کیا کیا چھوڑا، اور ظاہر ہے کہ رسول اللہ کو نہیں دیکھا ہوگا کیا کیا چھوڑا۔ ہمارے بیچ سے جب جاتا ہے نا، قسم خدا کی کاندھا بعد میں دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ دکانیں کس کے نام کری، اور وہ سڑک والا پلاٹ، اور وہ مکان شہر کا چھوٹے کو دیا کہ بڑے کو، اس کو دیا کہ اس کو۔ آپ غور کیجیے گا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو جب ہمارے چھوڑنے پر ہمیں نہیں چھوڑتے، تحقیق کرتے ہیں، تو کیا رسول اللہ کو چھوڑ دیا ہوگا؟ کہ کیا کیا رسول اللہ نے چھوڑا، ایک ایک چیز پہ خبر ہوگی، باہر کی تو انہیں خبر ہوگی اور اندر سے وہ باخبر کر رہی ہوں گی۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں اور کی جگہ شاید یہیں سے چلا ہے کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، یہ چھوڑا انہوں نے، یہ چھوڑا انہوں نے، یہ چھوڑا انہوں نے، یہ چھوڑا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف دو چیزیں چھوڑی، ایک کتاب خدا اور دوسرے اپنے اہل بیت۔ مولانا جھوٹ بول رہے ہیں آپ، اتنی چیزیں تو میں گناتا ہوں تمہیں، آپ کیسے کہہ رہے ہیں دو چیزیں چھوڑی؟ دیکھیں ہم آئے آپ کے چھجو پورے میں مجلس پڑھنے، اور میں کہنے لگا کہ صاحب رئیس بھائی میں یہ مائک چھوڑے جا رہا ہوں، میں یہ ممبر چھوڑے جا رہا ہوں، میں یہ بہترین سیلنگ فین چھوڑے جا رہا ہوں، یہ ویڈیو، یہ میں کیمرہ چھوڑے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا مولانا یہ میرا پرسنلی معاملہ نہیں ہے، مائک انجمن کا ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، مولانا پنکھا ہماری انجمن کا ہے، ممبر ہمارا ہے، آپ کہہ رہے ہیں چھوڑے جا رہے ہیں، چھوڑے جا رہے ہیں، چھوڑے جا رہے ہیں، یہ نہیں چھوڑ رہے ہیں آپ۔ مولانا اگر چھوڑنے ہی کا شوق ہے تو یہ کہیے کہ ٹوپی چھوڑے جا رہا ہوں،
توجہ چاہتا ہوں آخر آدمی تک. مولانا یہ کہیے کہ ٹوپی چھوڑے جا رہا ہوں, یہ کہیے کہ شیروانی چھوڑے جا رہا ہوں, یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں مائک چھوڑے جا رہا ہوں, ممبر چھوڑے جا رہا ہوں, یہ پنکھا چھوڑے جا رہا ہوں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہا مولانا پوری مجلس گواہ ہے کہ جب آپ نے امام بارگاہ میں انٹری کی ہے تو ٹوپی سر پر تھی, شیروانی بدن پر تھی, مائک ملا یہاں, آئے ہائے, شیروانی مائک ملا یہاں, ممبر ملا یہاں, پنکھا لائے ہم. آپ کیسے کہہ رہے ہیں چھوڑے جا رہا ہوں؟ کیوں؟ یہ کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ کہا مولانا اس لیے کہ پورے مجمع نے دیکھا کہ ٹوپی سر پر ہے, گھڑی ہاتھ پر ہے, شیروانی بدن پر ہے, اور چیز چھوڑی وہ جاتی ہے جو ساتھ لائی جائے. ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں. اگر چھوڑنے کا شوق ہے مولانا تو چیز چھوڑی وہ جاتی ہے جو ساتھ لائے جائے. مائک ملا یہاں, ممبر ملا یہاں, پنکھا ملا یہاں, کیمرہ ملا یہاں. تو رسول اللہ اگر یہ کہتے تھے میں اصحاب چھوڑے جا رہا ہوں, میں ازواج چھوڑے جا رہا ہوں, میں احباب چھوڑے جا رہا ہوں, میں انصار چھوڑے جا رہا ہوں, تو مسلمان کہتے تھے اصحاب بنے ہم, ازواج دی ہم نے, انصار بنے ہم, مسجدیں بنائی ہم نے, مصلی بچھائے ہم نے, اور کلیہ یہ چیز چھوڑی ہو جاتی ہے جو ساتھ لائے جائے. کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت. ارے قرآن کا نور میرے قلب میں تھا, اہل بیت کا نور میرے سر میں تھا. دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک کتاب خدا اور ایک اپنے اہل بیت. اچھا آج کل سب کو میرے کھانے کا پتہ ہی ہے, زیادہ زور لگا کے مجلس نہیں پڑھ پا رہا ہوں, سب کو پتہ ہے. بس اور ممبر پہ کیا کہوں, صلوات پڑھ پانا. دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک کتاب خدا اور دوسرے اپنے اہل بیت. مسلمانوں کے پاس بدقسمتی سے یہ ہے کہ نہ دامن اہل بیت ہے اور دامن قرآن بھی نہیں ہے, اور ہم دین والے, ہم شریعت والے, ہم اسلام والے, ہم قرآن والے. قرآن لینا چاہتا ہے مسلمان, کس سے لینا چاہتا ہے؟ سب سے لے لے گا, مگر اہل بیت کے دروازے پہ نہیں جائے گا. او بے غیرتو, جن کے دروازے پہ فرشتے بھیک مانگ رہے ہو, سب سے لے لیں گے. لہذا ذلتوں کا شکار ہو گیا, ظلمتوں کا شکار ہو گیا, اختلاف کا شکار ہو گیا. آج ایئرپورٹ پر حلیہ دیکھ کر پہلے لائن میں کھڑا کر دیتے ہیں, پاسپورٹ تو بعد میں چیک کرتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ اس در تک نہ پہنچنے کی وجہ ہے. اگر اس در تک پہنچ گئے ہوتے مسلمان تو ذلتوں کا شکار نہ ہوتے. اور آج جب ان سے کہا جاتا کہ آئیے علم حاصل کیجئے, ان مجلسوں میں آئیے, ان اجتماعات میں آئیے, ہمارے ساتھ آئیے, علم حاصل کیجئے, تو یہی کہہ دیتے ہیں کہ 1400 سال ہو گئے. بھائی کیا رکھا ہے وہاں تو سب کچھ لٹ گیا کربلا میں حسین کا. ابھی آپ نے شعر سنا مولانا سے, مجھے بھی ایک شعر یاد آ گیا کہ لٹا ہوا ہی صحیح پھر بھی گھر حسین کا ہے, بڑے بڑوں کی جبینیں ہیں در حسین کا ہے, ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں, نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے. صلوات پڑھیں بر محمد آل محمد.
آج تقابل نہیں ہے کوئی بھی، نہ کبھی بھی رہا ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں، دعوت دے رہا ہوں کہ آؤ مسلمانوں، اس دروازے پر آؤ، اور آنے کے بعد دیکھو کہ حسین کیا ہے، دین کیا ہے، شریعت کیا ہے۔ ہم بے وقوف تھوڑی ہیں کہ تم سارے خرناٹے لے رہے ہو، اور ہم جاگ رہے ہیں، ہم بتا رہے ہیں عزیزو ان گھروں میں کبھی چوری نہیں ہوتی جہاں لوگ جاگتے رہتے ہیں۔ اور سلمان رشدی نے چوری کرنا چاہی تھی، عراق میں، ایران میں چوکیدار جاگ رہا تھا، اس نے کہا تیری کیا مجال، تو قرآن میں چوری کر لے، سلمان رشدی واجب القتل، قرآن کا علم حاصل کیا تھا، مگر اہل بیت کو چھوڑ کر۔ اب ایک جملہ کہہ سکتا ہوں کہ قرآن مل سکتا ہے مگر اہل بیت کے بغیر سلمان رشدی تو بن سکتا ہے، سلمان فارسی نہیں بن سکتا۔ سلوا پڑھیں پر محمد آل محمد۔ علم قرآن اور قرآن چاہیے تو اس دروازے پر آئیے، یہی صراط مستقیم ہیں، ان کا کردار صراط مستقیم ہے۔ مگر اگر کسی دروازے سے تیزی سے گزرا جاتا ہے تو وہ یہی ہے۔ کہاں تک بچیے گا، کہاں تک جائیے گا، سب جگہ یہی ہے۔ اور مسلمانوں کو پڑھا اسلام اسلام، ایمان ایمان، دین دین، ہر بات میں خبردار سر اتار لوں گا۔ کیا کہا؟ بے ایمان کہا مجھے، یعنی بے ایمان کو بھی لفظ، کسی آپ کافر کو کہیے آپ بہت بے ایمان ہیں، گریبان پکڑ لے گا، کہ کچھ بھی کہہ لو بے ایمان نہ کہنا۔ کیا مطلب، اس کا ایمان سے کیا تعلق ہے؟ مگر لفظ ایمان ایسا ہے جو سب کو پیارا ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں اور مسلمان کہہ رہا ہے ہم ایمان والے، ہم ایمان والے، ہم دین والے، تم دین والے، تم ایمان والے۔ تو ایمان کا پہلے پتہ تو بتاؤ کہاں ہے، آخر ایمان ہے کہاں؟ یا رسول اللہ آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، ہم نے مانا۔ آپ نے کہا محمد رسول اللہ، ہم نے مانا۔ نماز پڑھیے، ہم نے پڑھی۔ روزہ رکھیے، مسلمانوں نے رکھا۔ قرآن کی تلاوت کیجئے، مسلمانوں نے کی۔ حج جائیے، حج بھی جا رہے ہیں۔ اصحاب کا احترام کیجئے، کر رہے ہیں۔ سب کچھ ہو رہا ہے، مگر آپ ہی بتائیے یہ ایمان ہے کیا؟ کاش پوچھ رہا ہے 1400 سال کے بعد ایمان کیا ہے؟ میں نے تو کل ہی جب علی جنگ خندق میں عمرو بن عبدود کے مقابلے میں جا رہا تھا، عمرو بن عبدود کے مقابلے میں جا رہا تھا، میں نے کل ہی کہہ دیا تھا کہ دیکھو گواہ رہنا، کل کفر کے مقابلے پر کل ایمان جا رہا ہے، کل کفر کے مقابلے پر کل ایمان جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ کل 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 کسے کہتے ہیں؟ ٹوٹل۔ آج ڈاکٹر صاحب کو پکڑ لوں میں، صاحب اتنی ڈولو، اتنا لینٹس، اتنے کلو گرام شوگر کی دوائی بتا رہا ہوں، ہیں اتنا 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 ٹوٹل بتاؤ کیا ہوا؟ بھائی آپ بھی جاتے ہیں کہ نہیں؟ ساگ سبزی لینے کے لیے جاتے ہیں دکانوں پر، کہ یہ بتائیے ٹوٹل کتنا ہوا؟ کل رقم لکھتے تھے پہلے، کل میزان، ٹوٹل یعنی سب کچھ آ گیا۔ رسول نے کہا کل کفر کے مقابلے پر کل ایمان جا رہا۔ یا رسول اللہ اگر کل چلا گیا تو یہ کہے میں رہ گئے؟ ہائے ہائے میں کچھ کہہ رہا ہوں بھائی، اگر کل چلا گیا قائم بھائی، اگر کل چلا گیا تو یہ باقی کہے میں رہ گئے؟ آپ کہہ رہے ہیں کل چلا گیا، کل کفر کے مقابلے پر کل ایمان جا رہا ہے۔ لمبی مجلس نہیں پڑھنا ہے مجھے، اتنا تو پتا چلا کہ جنگ خندق میں کیا کہا، کل ایمان، ایمان کا پتہ چل گیا۔ آؤ مسلمانوں دیکھو، آؤ مسلمانوں دیکھو۔ اور رسول نے ارشاد فرمایا اور جو مجھے علی کی فتح کا خبر سنائے گا اسے جنت کی بشارت دے رہا ہوں،
ادھر علی نے عمرو بن عبدود کا کام تمام کیا، اور ایک مرتبہ مولا چلے وہاں سے جیسے کام تمام کیا تو یہ لوگ دوڑتے ہوئے آئے، جھانک رہے ہوں گے نا، دیکھ رہے ہوں گے نا کیا کر رہے ہیں علی، اور علی نے اس کا کام تمام کیا، جنگ نہیں پڑنا ہے۔ اب یہ دوڑتے ہوئے آئے، تیزی سے آئے، یا رسول اللہ مبارک مبارک مبارک، اور ان سے پہلے سلمان کھڑے تھے خیمے کے دروازے پر، بس جیسے ہی آتے ہوئے دیکھا سلمان نے پہلے کہہ دیا یا رسول اللہ مبارک ہو، ہائے میں کچھ کہہ رہا ہوں، یا رسول اللہ مبارک ہو، کہ تم نے کیسے پہلے دوڑے ہوئے آ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ مبارک مبارک، کہا آپ کو مبارک، کہا یا رسول اللہ جنت کی بشارت، کہ جنت تو لے گئے سلمان، انہوں نے تمہیں دوڑتے ہوئے دیکھا، انہوں نے بتا دیا کل کفر کے مقابلے پر کل ایمان جا رہا ہے، تو کل ایمان کون ہوا؟ مولا علی، اور مسلمان جھوم جھوم کے جاتے ہیں، پوری دنیا سے آتے ہیں، بھئی کہاں جا رہے ہو؟ کہ مولانا اجمیر شریف، اجمیر شریف جا رہے ہیں، اچھا اجمیر شریف جا رہے ہیں ماشاءاللہ مسلمان، اجمیر شریف جا رہے ہیں، ذرا غور سے دروازے کو پڑھنا، میں کچھ کہہ رہا ہوں، غور سے دروازے کو پڑھنا۔ اب جو انہوں نے غور سے دروازے کو پڑھا کیا لکھا تھا؟ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، ہائے ہائے بھائی غور کیجئے گا، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، حسین شاہ بھی ہے، حسین بادشاہ بھی ہے، حسین دین بھی ہے، حسین دی پناہ بھی ہے۔ اب پتہ چل گیا ایمان کون ہے، اور خواجہ نے بتایا دین کون ہے۔ غور کیجئے گا، یعنی باپ ایمان بیٹا دین۔ مجھ سے نہ پوچھو کہ علی کے فضائل نہ پڑھیں گے تو کیا ہوگا، علی کے فضائل نہ سنیں گے تو کیا ہوگا، حسین کا غم نہ منائیں گے تو کیا ہوگا، حسین کا ماتم نہ کریں گے تو کیا ہوگا، حسین کا تعزیہ نہ اٹھائیں گے تو کیا ہوگا۔ مجھ سے نہ پوچھو، ارے نبی سے پوچھو یا خواجہ غریب نواز سے پوچھو۔ علی کو آخری آدمی تک خون جگر پیش کر رہا ہوں، اگر باپ کو چھوڑو گے، علی کو چھوڑو گے بے ایمان کہلاؤ گے، بیٹے کو چھوڑو گے بے دین کہلاؤ گے۔ ایک اور صلوات پڑھیں حضرات۔ علی مولا علی مولا علی مولا بادشاہی ہے، علی مولا علی مولا علی اس میں الہی ہے، علی مولا علی مولا ستارہ ٹوٹ کر مولا، علی مولا علی مولا سبا کے ساتھ دل مولا، علی مولا علی مولا۔ تو یہ ہے عزیزو، اب یہ بھی نعرہ خوب ہے، زبا کے ساتھ دل بولا۔ میں نے نعرے کو لندن میں بدلوا دیا، میں نے کہا کہ زبان سے پہلے دل بولا، بحر میں ہے پورا ہے، زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا علی مولا۔ میں نے کہا یہ لگایا کرو زبان سے پہلے دل بولا، اس لیے کہ زبان دل کا ترجمان ہے۔ یہ کس نے فرمایا؟ خالق نہج بلاغہ نے۔ ایسا نہیں ہے کبھی تم سالم آج سے نعرہ لگانا چھوڑ دو، بھیا مرضی تیری، ایسے لگا لے ایسے لگا لے، لگائیے ضرور۔ صلوات پڑھیے بر محمد آل محمد۔
اس لیے کہ زبان پہ جب بھی نام علی آئے گا محبت پہ آئے گا، چاہے وہ دل کی دھڑکن سے آئے یا زبان کی حرکت سے آئے۔ آپ غور کیجئے گا، نجس زبانوں پہ یہ نام آئے نہیں سکتا، آئے نہیں سکتا، دلیل دوں گا کیوں نہیں آ سکتا۔ تو زبان سے پہلے دل بولا۔ میں لندن میں پڑھ رہا تھا، میں نے کہا جتنے بھی ڈاکٹر اس میں موجود ہو وہ ہاتھ اٹھا لیں، اور ہارٹ اسپیشلسٹ ضرور ہاتھ اٹھائیں، اس لیے کہ میں اپنے مولا کا قول کوٹ کروں گا، اللسان ترجمان القلوب۔ مولا نے فرمایا ہے کہ زبان دل کا ترجمان ہے۔ ترجمہ کب ہوتا ہے؟ ترجمہ کب ہوتا ہے؟ آپ غور سے دیکھ رہے ہیں کہ مولوی صاحب نے خطبے کے بعد میں کون سی آیت پڑھی تو ترجمہ کیا کیا؟ آپ غور کیجئے گا، تو پہلے آیت پڑھی جاتی ہے، بعد میں ترجمہ ہوتا ہے۔ اسی طرح پہلے دل دھڑکتا ہے، بعد میں زبان پر آ جاتا ہے۔ زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، زبان سے پہلے دل بولا علی مولا، علی مولا۔ اب بات سمجھ میں آئی، کہنے والا یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ علی نہ ہوتے تو میں شہید ہو جاتا، یہ کیوں کہا علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا؟ اب شاعر نے کہا کہ جو تراب کی قدموں کی خاک ہو جاتا، قسم خدا کی وہی شخص پاک ہو جاتا۔ یہ بات کس نے کہی؟ پوچھئے مورخ سے، علی نہ ہوتے تو میں بھی ہلاک ہو جاتا۔ سلوہ پڑھیں بر محمد آل محمد۔ آئے نہیں سکتا نام علی، بدعت اہل بیت زبان پر آئی نہیں سکتی جب تک وجود پاک نہ ہو۔ عجیب لفظ استعمال کیا میں نے، وجود پاک نہ ہو۔ ابھی میں واٹس ایپ پہ دیکھ رہا تھا، میڈیکل سے متعلق ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، اور کوئی اس میں ڈاکٹر ہیں تو وہی مجھے بتائیں ڈی این اے کا طریقہ کیا ہے؟ ڈی این اے کا طریقہ کیا ہے؟ واٹس ایپ پر طریقہ بتایا ہے انہوں نے۔ ابھی کسی نے دعویٰ کیا کہ صاحب میں وارث ہوں، اور مولا علی کے زمانے میں بھی یہ ہوا، دوسرے خلیفہ کے دور میں۔ تم ہی سو گے تو جاگے گا کون؟ نہیں سو رہے ہیں۔ یہ تو پرائیویٹ بسوں میں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ڈرائیور کے پاس سونا منع ہے، یہ نہیں سو رہے ہیں۔ ارے سر کو آپ پڑھیے بر محمد آل۔ وہیں بونٹ کے اوپر لکھا رہے اور یہیں خراٹ لے رہے ہیں۔ ایک اور سلوات پڑھیں بر محمد آل محمد۔ زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، یا زبان سے پہلے دل بولا علی مولا، علی مولا۔ تو دوسرا خلافت کا دور ہے، دو لوگ آ گئے، انہوں نے کہا کہ صاحب اس کا وارث میں ہوں، یہ کوئی جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے، یہ میرا بھائی نہیں ہے، میں تو اکلوتا ہوں۔ یہ اس کو کہہ رہا ہے کہ میں اکلوتا ہوں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس سب کا وارث میں ہوں، وہ میرا باپ تھا۔ اب یہ پھنس گئے، کیا کیا جائے؟ قبولاؤ علی کو، چلو علی کے پاس چلو۔ انہوں نے یہ کہا چلو علی کے پاس چلو۔ اب آنے والے آئے، قمبر نے کہا نہیں، مولا کو یہیں بلائیں گے۔ آئے آئے، یہیں آئیں گے مولا۔ مولا نے کہا میں وہیں آ رہا ہوں، اس لیے کہ یہ تو پوچھ کے اپنا کام کر کے چلے جاتے۔ اب دربار میں لوگوں نے دیکھا تو صحیح کہ فیصلہ کس نے کیا، فارمولہ کس نے بتایا۔ جب آئے
مولانا کا کیا مسئلہ ہے؟ کہا علی مسئلہ یہ ہے کہ پھر فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ کہا علی الجھ گئے، فیصلہ کیسے کریں؟ یہ بھی وارث بتا رہا ہے اور وہ بھی وارث بتا رہا ہے۔ علی نے کہا اچھا باپ کب مرا ہے؟ کہ صاحب ایک زمانہ ہوا۔ قبر کا پتہ ہے؟ کہاں؟ کہ جاؤ اور اس کی ہڈی نکال کے لاؤ، تاریخ ہے۔ ہڈی لائیے، ہڈی بھی آ گئی، اس ہڈی کو توڑا گیا، آدھی اس نے لے لی آدھی اس نے لے لی، یہاں بھی ہڈی بوٹی کا بٹوارا ہو گیا۔ آئے ہائے میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ مولانا کا نکالو اپنا خون، تھوڑا تھوڑا خون لیا کہ ہڈی پہ ڈال دو، ہڈی پہ ڈالا، اس ہڈی نے خون کو جذب کر لیا۔ دوسرے کا تو بھی ڈال، اس نے ڈالا، جذب نہیں کیا، کہ تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے۔ اس کا وارث یہ ہے جو ہڈی نے، ڈاکٹر صاحب یہی ہے نا طریقہ، ڈی این اے کا طریقہ 1400 سال میں وہی ہے جو علی نے قائم کیا ہے۔ یہ ڈی این اے کا طریقہ پہچانیے کون جائز ہے اور کون ناجائز ہے۔ اے مولا ہمارے پاس ایک اور طریقہ ہے، کہ وہ کیا ہے؟ ہم نے کہا ہم تو تیرے فضائل پڑھ دیتے ہیں اور چہرہ دیکھ لیتے ہیں۔ سلوہ پڑھیں بر محمد آل محمد۔ تو یہ عزیزو آج بھی وہی طریقہ رائج ہے، راسخ ہے جو علی نے قائم کیا ہے۔ قسم خدا کی دنیا آتی تو صحیح دروازے پر، انگریز سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ اتنا بڑا ذخیرہ اور ایسی بدقسمت قوم۔ یہ پوچھ رہے ہیں تو علی بتاؤ میرے سر پہ بال کتنے ہیں؟ پاگل ہو گیا، میرے گھر کیا بنا ہے؟ یہ باتیں پوچھی جا رہی ہیں دربار میں، اور وہ دعویٰ کر رہا ہے میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں۔ آئے ہائے، جب پوچھا جاتا مولا چاند پہ کیسے جایا جائے گا، ستاروں پہ کیسا جایا جائے گا، آسمان پہ کیسا جایا جائے گا، اور تو جانے کی بات کر رہا ہے۔ علی تو وہ ہے جو دروازے پہ بلا رہا ہے۔ سلوہ پڑھیں بر محمد آل محمد۔ اور ایک مسئلہ اور ہے، یہ بھی نعرہ ہے ستارہ ٹوٹ کر بولا علی مولا۔ علی مولا ٹوٹا نہیں تھا، ٹوٹا نہیں تھا۔ ستارہ کو چھوٹا موٹا نہیں ہوتا۔ آج بھی ستاروں میں اس دنیا سے بڑی دنیایں ہیں۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، بڑا بہت تھا مگر جس دروازے پر آ رہا وہ اس سے بھی بڑا تھا۔ کسی ٹیچر نے ایک لکیر کھینچی اور کہا بغیر مٹائے، ماسٹر صاحب بغیر مٹائے اسے چھوٹی کر دو۔ نہیں کر سکا، ہاتھ دے، تم نہیں کر سکا، لاؤ، دڑا دڑ قمچی لگ رہی۔ ایک بڑا ہوشیار تھا، اس نے اس سے بڑی کھینچ دی کہ کسی سے بلا کے پوچھ لو کون سی چھوٹی ہے۔ ارے سلوہ پڑھیے بر محمد آل محمد۔ تو ستارہ ٹوٹ کر بولا علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ کتنا پیارا نعرہ ہے نا، ٹوٹا نہیں تھا۔ یہ تو ہمارا نعرہ ہے، ٹوٹنا اور ہوتا ہے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے۔ اب کس کے لیے کہوں؟ کوئی چیز ٹوٹ کے گر جائے، خود بھی ٹوٹے گی، جس پہ گرے گی اسے بھی توڑے گی، ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو ستارہ ٹوٹ کر بولا، ٹوٹا نہیں ہے، پلاننگ سے آیا ہے۔ ٹوٹنا اور ہوتا ہے، اما جہاز اڑتے ہیں، کریش ہو جاتے ہیں، کبھی جنگل میں گر گیا، کبھی بستی میں گر گیا، اور لینڈ ہونا اور ہوتا ہے۔
کریش ہونا اور ہوتا ہے اور جہاز کا لینڈ ہونا اور ہوتا ہے، چکر کاٹتا ہے، ابھی لائن ملی کہ نہیں ملی، لائن ملی کہ نہیں ملی، لائن ملی کہ نہیں ملی۔ اب اگر ستارہ دم سے گر گیا تو ٹوٹ گیا، اگر چکر کاٹ رہا ہو تو اب ایک جملہ کہنا چاہوں گا، اگر میرے دوست احباب، میرے بچے، میرے بزرگ جاگ رہے ہیں، ایک جملہ شہزادی نے دے دیا، میں کہوں گا ستارے چلا جانا، فاطمہ کے دروازے پر چلا جانا، کہ خبردار دروازہ اپنا سمجھ رہا ہے، یا تو بغیر اجازت کے ملک الموت نہیں آ سکتا۔ سلوہ پڑھیں بر محمد آل محمد۔ ایک اور ویڈیو وائرل ہو رہی ہے مولانا کی، کعبے کی دیوار پھٹی، ہم بھی پڑھتے ہیں کعبے کی دیوار پھٹی، پھٹی نہیں تھی، پھٹنا اور ہوتا ہے، پھٹی نہیں ہے، اچھا پھٹ گئی، ختم ہو گیا، اور وہ جو جڑنا ہے، پھٹنے کی تو بات کرتے ہو، جڑنے کی بات نہیں کرتے، پھٹی نہیں ہے، پھٹ جانا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، بم پھٹ گیا، پہاڑ پھٹ گیا، بادل پھٹ گیا، میں کچھ کہہ رہا ہوں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ کسی نے پھر بتایا کہ پہاڑ پھٹا تو جوڑا ہو، بادل پھٹا تو جوڑا ہو، پہاڑ پھٹا ہو تو جوڑا ہو، بتائیے کسی نے بتایا؟ نہیں، تو پھٹ جانا ایکسیڈنٹ ہے، اور جڑ رہا اگر تو وہ پلاننگ ہے۔ میں جب پہلی مرتبہ لندن میں گیا 22-23 سال پہلے، تو اس وقت ریموٹ کی گاڑی ہمارے ہاں نہیں آئی تھی، ہم نے نہیں دیکھی تھی ریموٹ کی گاڑی، اس نے کہا مولانا آئیے، بالکل نئی گاڑی ہے، ابھی 5 قدم میں دور ہوں کہ ایک مرتبہ دروازہ کھولا، کھڑکھڑ، بسم اللہ بسم اللہ کا بسم اللہ کیا ہو بھائی بھیا تیری گاڑی میں بھوت لگ رہا ہے مجھے، کہا مولانا کیسے ڈر گئے؟ میں نے کہا سب ڈرتے ہیں، ارے آئیے نا، میں نے کہا گاڑی کا دروازہ کھل گیا اور تم میرے سے پیچھے ہو، ہنسنے لگا مولانا کون سی دنیا میں جی رہے ہو، ارے یہ ریموٹ کنٹرول ہے، ہائے ہائے میں کچھ کہہ رہا ہوں، جو آج ہمارے یہاں آئی ہے، مولانا ریموٹ میرے ہاتھ میں ہے، میں نے اوپن کیا تو کھلی، میں نے آف کیا تو بند ہو گئی، مولانا ریموٹ میرے ہاتھ میں، تو اے بھیا میں نے کہا تم تو اعتراض کر رہے تھے کہ جب میں نے یہ پڑھا تھا فاطمہ بنت اسد آئیں، کعبے کی دیوار شق ہو گئی، اندر گئے بند ہو گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا بیکار لوگوں کے ہاتھوں میں تو ایسی کاریں ہیں کہ دروازہ ریموٹ سے کھل گیا، تو میں نے کہا بھیا سورج کا پلٹ آنا، چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، ستاروں کا اتر آنا، کعبے کی دیوار کا شق ہو جانا، میں نے کہا بھیا کار کا ریموٹ تیرے پاس ہے، کائنات کا ریموٹ ان کے پاس ہے۔ سلوہ پڑھیں بر محمد آل محمد۔ مانگو اس دروازے پر آ کر بھیک مانگو، ہر جگہ سے فضائل ملیں گے، اس لیے کہ جو حلال چیزیں ہیں انہوں نے علی کی ولایت کا کلمہ پڑھا ہے، ہر جگہ سے ولایت، ہر جگہ سے فضیلت، ہر جگہ سے فضائل ملیں گے۔ ہم بے وقوف تھوڑی ہیں کہ سب سو رہے ہیں اور ہم رات کو جاگ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو مل رہا ہے۔
اور اگر نہیں مل رہا تو یوں کہتے ہو کہ ان کے بچے سے بھی منہ لگانا. ہمارے تو بڑے بڑے عالم اتنا نہیں جانتے. یہ اسی فرش کا کرم ہے, اسی فرش کا صدقہ ہے. تو عزیزو, اس فرش کو ہلکا نہیں سمجھنا ہے, محبت سے آنا ہے, اور آنے کے بعد میں کچھ لے کے جانا ہے, پرسہ داری کرنا ہے. آپ تو جا کے آرام سے سو جائیں گے, لیکن ایک کوک جھلی ماں ہے جو بہت دور سے آئی ہے اور تنہا نہیں آئی ہے. میں نے گزارش کی تھی کہ ساتھ میں 4 سالہ بچی بھی ہے, تنہا نہیں آئی ہے, 4 سالہ بچی بھی ساتھ ہے. آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں, خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما. یہ مظلوم حسین کے عزادار ہیں, یہ شہزادی زینب کے مزادار ہیں. میں نے روایت میں پڑھا ہے جب آپ روتے ہیں تو شہزادی رومال آگے بڑھا دیتی ہے. اے رونے والے, یہ میرے علی اکبر کے زخموں کا مرہم ہے. اور روایت میں ملتا ہے جب دادی رومال آگے بڑھاتی ہیں تو پوتی جلا ہوا دامن آگے بڑھا دیتی ہے. خدا کسی غم میں نہ رلائے. عجیب مصائب ہو گئے اہل بیت پر, کون سا پہلو بیان کروں اور کون سا پہلو بیان نہ کروں. آپ جائیں گے اپنے بچوں کو سینے پہ سلائیں گے. مجھے معلوم ہے بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جنہیں باپ کے سینے پہ سوئے بغیر نیند نہیں آتی. سکینہ کو بھی باپ کے سینے پہ سوئے بغیر نیند نہیں آتی تھی. ہائے بابا, ہائے بابا, ہائے بابا. 1600 میل کا فاصلہ ہے, ننگے پیر جا رہی ہے حسین کی بیٹی. میں نے بتایا تھا کہ 6 قدم ہے اور پکا راستہ ہے, 6 قدم نہیں چلا جاتا. 1600 میل جا رہا ہے سید سجاد. پیروں میں ہتھکڑیاں ہیں, بیڑیاں ہیں, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, گلے میں توق خاردار ہے. اگر کبھی سر اٹھانے کی ہمت کرتا ہے تو پھوپھی زینب بے ردا ہے, ام کلثوم بے ردا ہے, رباب بے ردا ہے, پھر سر جھکا لیتا ہے. ہائے بابا, خدا کسی غم میں نہ رلائے. ہاں عزیزو, عجیب روایت پڑھی ہے میں نے کہ جب یہ قافلہ لٹ کے کربلا سے کوفے کی طرف چلا, کوفے کی طرف چلا, جیسے ہی دارالعمارہ کے قریب آیا, ایک مرتبہ بیمار امام کی زنجیروں میں آواز پیدا ہو گئی. جب آواز پیدا ہو گئی تو زینب نے, میری شہزادی نے نجف کا رخ کر کے کہا, بابا شاید میرا بیمار گر گیا. بابا شاید میرا بیمار گر گیا, بابا شاید میرا زین العابدین گر گیا. مگر علی کی بیٹی نے دیکھا کہ آپ کا بیمار امام گرا نہیں تھا, بلکہ جھک کے ادب سے کسی کو سلام کیا. جب زینب نے دیکھا کہ میرے لال کا سر جھکا ہوا ہے, میرے لال کا سر جھکا ہوا ہے, ابھی تک اٹھا نہیں ہے, آواز دی سید سجاد, اے میرے لال, یہ نہ جھکنے والا سر کس کے سامنے جھک گیا؟ کیا میرے بھیا کی شہادت, اے میرے بھیا کی محنت غارت ہو گئی؟ ہائے میرے بھیا کی شہادت, میرے بھائی کی مصیبت, بتا میرے لال یہ سر کس کے سامنے جھک گیا؟ سید سجاد نے ہتھکڑیوں کو سنبھالا, اپنے کو سنبھالا, کہا پھوپھی اماں آپ برداشت نہ کر سکیں گی, پھوپھی اماں آپ برداشت نہ کر سکے گی. پھوپھی کہا نہیں نہیں بیٹے, او میرے لال اب زینب سب برداشت کرے گی. میرے لال, میرے سامنے حسین کا لاشا پامال ہوتا رہا, میں نے برداشت کیا, میرے سامنے خیموں میں آگ لگتی رہی, میں نے برداشت کیا, ردائیں چھن
نہیں، میں نے برداشت کیا۔ ایک جملہ کہا، میرے سامنے سکینہ کو دباجے لگا۔ میرے لال بتا دے سید سجاد، یہ سر کس کے سامنے جھک گیا؟ کہا پھوپھی اماں آپ برداشت نہ کر سکیں گی، میرے لال زینب وعدہ کرتی ہے سب برداشت کرے گی۔ کہا پھوپھی اماں وہ سامنے دارالامارہ پہ چچا مسلم کا تھا، میں اپنے چچا کو سلام کر رہا ہوں۔ اے چچا تیرا سید سجاد آیا ہے۔ سامنے دارالامارہ پہ چچا مسلم کا سر، واہ مسلمہ واہ مسلمہ واہ مسلمہ کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ تاریخ کہتی ہے واہ مسلمہ کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ ایک مرتبہ تمام بیویاں جناب مسلم کے سر کے قریب آ گئیں، جناب مسلم کے سر کے قریب آ گئیں۔ چونکہ جناب عباس کی بہن تھی جناب مسلم کی زوجہ، اور جب مسلم کی شہادت کی خبر ملی تھی اور عباس خیمے میں آئے تھے، بہن کو سینے سے لگا کے کہا تھا بہن رو مت، بہن رونا مت، بہادر بھائیوں کی بہنیں رویا نہیں کرتی۔ عباس تجھ سے وعدہ کرتا ہے جب میں کوفے جاؤں گا مسلم کا بدلہ لوں گا۔ تمام بیویاں سر مسلم کے قریب آ گئی، مگر عباس کی زوجہ، ارے جناب مسلم کی زوجہ جناب مسلم کے سر کے قریب نہ آئی، بلکہ اس ناکہ کے قریب پہنچی جس کی گردن میں عباس کا سر تھا۔ جانے کے بعد کا میرے غیرت دار، او میرے شیر عباس، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا جب مدینے جاؤں گا، جب میں کوفے جاؤں گا۔ عباس کوفہ آ گیا، وہ دیکھ میرے وارث کا ساتھ۔ خدا نوازوں پر رحمت نازل فرما۔ شہزادی یہ تیرے مظلوم کے جانے والے، یہ پیاسے حسین کے عزادار ماتمدار، ارے سکینہ بہت دعائیں دے رہی ہوگی۔ اے جوانو تم سلامت رہو، میرے اکبر کا ماتم کرنے والوں، میرے مظلوم بابا کا ماتم کر۔ وہاں مسلمہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، آواز دی جناب عباس کی۔ جناب مسلم کی زوجہ قریب آ گئیں، جناب زینب نے جب قریب آ گئیں، تاریخ کہتی جناب زینب بیان کر رہی تھی، او میرے ویر مسلم، او میرے شیر مسلم، او میرے ویر مسلم، او میرے شیر مسلم۔ مسلم میری رضا چھین لی، مسلم میرے بھائی کو پامال کر دیا۔ اے مسلم، اب تاریخ کہتی کہ جناب مسلم کی بیوی قریب آئیں، آنے کے بعد کہا اے میرے واری وارث، اے میرے واری وارث، بے ردائی کی شکایت نہ کروں گی، اس لیے کہ علی کی بیٹی بے ردا ہے۔ اپنے شانوں پہ تازیانوں کے نشان، اس کی شکایت نہ کروں گی، اس لیے کہ زینب کے شامن اور زینب کے نشان ہیں موجود، سکینہ کے رخساروں پہ تماچوں کے نشان ہیں موجود، اس کی شکایت نہ کروں گی، مگر میرے ہاتھ بندے ہیں۔ اے میرے وارث، میں ماں ہوں میرے وارث، بھائی اتنا بتا دے جب گھر سے چلے تھے 2 بچے تمہارے ساتھ، میرا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے، ارے میرے بچے کیا ہوئے؟ آواز آئی شریک حیات کوفے کی گلیوں میں کھو گئے، ہائے میرے بچے، ہائے میرا وارث، پردیس میں مسلم کا ماتم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔